اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 28ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے آغاز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جسے آپ اس وقت اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ یعنی جو بھی علم کی طلب میں گھر سے باہر نکلا، وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔ تو علم کی فضیلت اس حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے، جو پچھلے لیکچر سے ہم نے شروع کیا تھا مرکب جاری کا، اس حدیث میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کچھ مرکب جاری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پہچانیں گے۔ تو سبق کو ذہن میں تازہ کر لیں۔ مرکب جاری ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ حروف جارہ کی وجہ سے جو اسم مجرور ہوتا ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں مجرور ہی کہا جائے گا، اور پھر حرف جر اور مجرور مل کر مرکب جاری بناتے ہیں۔ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے، لیکن ہم نے 11 حروف جارہ پڑھنے ہیں، جن میں سے 5 حروف جارہ ہم نے پڑھ لیے تھے، اور 5 حروف جارہ کا میں نے ایک سیٹ آپ کو پڑھایا تھا، اور وہ سیٹ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پانچوں کے پانچوں حروف جارہ جو ہیں وہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہیں، اور ان پانچوں حروف جارہ جیسے ہی حروف ہمیں حروف الہجا میں بھی نظر آتے ہیں، اور پھر ہم نے ان 5 حروف جارہ کا ان 5 حروف الہجا کے ساتھ موازنہ کر کر بھی دیکھا تھا، اور فرق بھی واضح طور پر معلوم کیا تھا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی دوسرا سیٹ پڑھیں گے حروف جارہ کا، لیکن پہلے سیٹ کے 5 حروف جارہ جو ہیں وہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلا حرف جر ہم نے پڑھا تھا با، دوسرا تھا تا، تیسرا تھا واو، اور ان تینوں حروف جارہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ عرب قسم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے با حرف جر جو تھا وہ قسم کے علاوہ ود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تا حرف جر جو ہے یہ صرف قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ واو حرف جر جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ نے دوسرے اسماء کے ساتھ بھی قرآن مجید میں اسے قسم کھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ چوتھا حرف جر کاف تھا جو کہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پانچواں پہلے سیٹ کا آخری حرف جر وہ لام تھا جسے ہم نے لام جارہ کا نام دیا، اور پھر ہم نے لام جارہ اور لام تعریف کا فرق بھی اچھی طرح سے سمجھا۔ لام جارہ جو ہے یہ انگریزی کی پریپوزیشن فار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر میں نے آپ کو یہ نقطہ بھی بتایا تھا کہ عربی کے حروف جارہ جو ہیں وہ انگریزی کی پریپوزیشنز کے ایکولنٹ ہیں۔ جس طرح انگریزی کی پریپوزیشنز کے اپنے ایک معنی ہیں، لیکن جب وہ پریپوزیشنز مختلف ورب کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں تو ورب کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے بھی حروف جارہ جو ہیں ان کے بھی اپنے اپنے معنی ہیں، لیکن جب یہ ورب کے ساتھ استعمال ہوں گے تو ورب کے یعنی فعل کے معنی تبدیل ہوں گے۔ کیسے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم فعل پڑھیں گے تو ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں جی آج ہم اپنے دوسرے سیٹ کے حروف جارہ کی طرف، اور دوسرے سیٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی 6 حروف جارہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے کل 11 حروف جارہ کو پڑھنا ہے۔ تو دوسرے سیٹ کا پہلا حرف جر جو ہے وہ ہے جی فی۔ قرآن مجید میں فی حرف جر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے،
اور میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے سورۃ القدر جو پیش کی تھی، ٹیکسٹ آپ کو اس کا دکھایا تھا، اس میں بھی آپ کو فی نظر آیا ہوگا، اور آج کی حدیث میں بھی آپ کو 2 جگہ پر فی نظر آ رہا ہے۔ تو فی ہمارا چھٹا حرف جر ہے اور اس کے معنی ہیں جی میں جسے ہم انگریزی میں ان کہتے ہیں۔ تو فی ایک حرف جر ہے جو کہ میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور میں اگر کہنا چاہوں قرآن میں تو میں فی کے ساتھ جب القرآن استعمال کروں گا تو ملا کر پڑھوں گا فی القرآنی، ترجمہ ہوگا قرآن میں۔ اگر میں کہنا چاہوں قرآن اور حدیث میں تو میں القرآن والحدیث، اس کے ساتھ جب فی استعمال کروں گا تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی فی القرآنی والحدیثی۔ تو فی حرف جر ہے، اور القرآن اور الحدیث کے درمیان جو واو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ وہ واو عاطفہ ہے جو اور کے معنی دے رہا ہے۔ یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ واو قسمیہ ہے جی اس لیے کہ اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مجرور ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو واو قسمیہ اور واو عاطفہ کا فرق واضح طور پر پچھلے لیکچر میں سمجھا دیا تھا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں زمین میں تو اس کی عربی ہوگی جی فی الارضی، آسمان میں فی السمائی۔ اب میں آپ کے سامنے مرکب اضافی ایک لکھ رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایز اے مرکب اضافی پہچان لیں گے۔ تو مرکب اضافی میرا ہے جی طلب العلمی۔ طلب مضاف ہے، مضاف کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ مضاف پہ نہ تو الف لام ہوتا ہے نہ ہی تنوین ہوتی ہے، تو طلب پر آپ کو نہ تو الف لام نظر آ رہا ہے اور نہ ہی تنوین نظر آ رہی ہے۔ آپ مرکب اضافی اس کو اس وقت کنفرم کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا۔ تو العلم جو ہے وہ مجرور نظر آ رہا ہے، تو طلب العلمی آپ کا مرکب اضافی ہے جس کے معنی ہے علم کی طلب۔ اب علم کی طلب یہ ایک مرکب اضافی ہے، اس کے شروع میں جب فی حرف جر استعمال کروں گا تو فی حرف جر نے اپنے بعد میں آنے والے اسم طلب کو مجرور کرنا ہے، تو کنسٹرکشن بن جائے گی فی کے داخلے کے بعد فی طلب العلم، جس کا میں ترجمہ کروں گا علم کی طلب میں۔ اسی طرح اب میں آپ کے سامنے ایک اور مرکب اضافی لکھ رہا ہوں جی، وہ ہے جی سبیل اللہ۔ تو آپ دیکھیں بالکل مرکب اضافی ہے، یہ سبیل مضاف ہے، مضاف کی شرائط لاگو ہو رہی ہیں اس پہ، اس میں جلالہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی جو شرط ہے وہ اس میں پائی جا رہی ہے، تو مرکب اضافی بن گیا جی سبیل اللہ۔ اس کے شروع میں جب میں فی لگاؤں گا تو فی نے سبیل کو مجرور کر دینا ہے اور میری کنسٹرکشن بن جائے گی فی سبیل اللہ، جس کا ترجمہ میں کروں گا اللہ کے راستے میں۔ تو اب آپ دیکھیں ذرا اس حدیث کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من خرجا فی طلب العلم، فی طلب العلم، تو آپ نے پہچان لیا کہ فی طلب العلم آپ کا مرکب جاری ہے جس میں فی حرف جر ہے اور مجرور کی جگہ پر طلب العلم ایک مرکب اضافی آیا ہوا ہے جس میں طلب مضاف ہے اور العلم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، اور وہ دونوں وجوہات اس مرکب ناقص میں بھی موجود ہیں۔ یعنی ایک وجہ اسم کے مجرور ہونے کی مضاف الیہ ہونا، العلم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور دوسری وجہ اسم کے مجرور ہونے کی پہلے حرف جر کا ہونا، تو طلب جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں فی سبیل اللہ، یہ بھی آپ کو اس حدیث میں نظر آ رہا ہے مرکب جاری جس میں فی حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ سبیل اللہ ہے۔ سبیل اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، تو گویا آپ نے اس حدیث میں 2 مرکب ناقص پہچان لیے، مرکب جاری، اور وہ جو دونوں مرکب جاری ہیں ان میں مجرور کی جگہ پر مرکب اضافی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اب آپ الحمدللہ مرکب ودن مرکب کی طرف جا رہے ہیں اور اس کنسٹرکشن کو بھی پہچان رہے ہیں جس میں ایک مرکب میں دوسرا مرکب موجود ہے۔ تو الحمدللہ جی فی حرف جر ہم نے پڑھ لیا۔ اب میں اگر آپ کے سامنے سورۃ القدر کی آیات رکھوں تو پہلی آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ
القدری. تو فی لیلۃ القدری آپ کا ایک مرکب جاری ہے جس میں فی حرف جر ہے، جس کا مجرور لیلتی ہے. لیلتی مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے کیونکہ اس پہ نہ تو الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، اور القدر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو فی لیلۃ القدری ایک مرکب جاری ہے جس میں مجرور کی جگہ پر مرکب اضافی آیا ہوا ہے، اور اس کنسٹرکشن کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں قدر کی رات میں، یا ہم اردو میں لیلۃ القدر میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر رکھی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مرکب جاری مکمل ہونے کے بعد اس پوری سورہ مبارکہ میں ہم تمام مرکبات ناقصہ کو انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کریں گے. تو الحمدللہ جی ہمارا چھٹا حرف جر فی مکمل ہو گیا. بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ملیں گی قرآن مجید میں فی حرف جر کی. اس کے بعد ہم دو حروف جارہ جو ہیں وہ اکٹھے پڑھیں گے جی. ان میں پہلا حرف جر ہے ان اور دوسرا حرف جر ہے من. ان اور من اکٹھے ہم کیوں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حروف جارہ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہونے والے ایک ہی لفظ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی ان کے معنی بھی ہم اردو میں سے کرتے ہیں اور من کے معنی بھی ہم اردو میں سے کرتے ہیں. یہاں تک کہ انگریزی میں بھی ان اور من دونوں کے لیے ہم فرام کا لفظ یوز کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں ظاہر بات ہے ان کسی جگہ اور استعمال ہوگا، من کسی اور جگہ استعمال ہوگا. لیکن ابھی میں آپ کو اس بحث میں نہیں الجھاؤں گا کہ ان کہاں استعمال ہوگا، من کہاں استعمال ہوگا. قرآن مجید میں یا حدیث میں ہمیں ان اور من لکھے ہوئے ملیں گے، اور ہم ان اور من دونوں کا ترجمہ ہے جو سے کریں گے. جیسا کہ آپ اس حدیث میں دیکھیں گے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے ان انسن. تو ان حرف جر ہے جس کے بعد انس اسم ہے اور وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور ان انسن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں انس سے، یعنی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو ان جو ہے، من جو ہے، یہ دونوں سے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو پہلے میں آپ کو ان کے حوالے سے کچھ ایگزامپلز جو ہے وہ کروا دیتا ہوں. تو حدیث میں آپ نے دیکھ لیا ان انسن آ گیا. اسی طرح اگر مجھے کسی حدیث میں حضرت عائشہ سے کہنا ہو تو میں عربی زبان میں کہوں گا ان عائشہ تا. تو عائشہ اسم جو ہے غیر منصرف ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ عائشہ اسم کے آخر میں زبر ہی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن ان حرف جر کی وجہ سے یہ اسم مجرور ہے. اسی طرح ہم نے مرکب اضافی کے سبق میں پڑھا تھا کہ جتنی بھی کنیتیں ہیں وہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. تو ایک مشہور کنیت ابو ہریرہ مرکب اضافی کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، اور میں نے اب اسم کے بارے میں خصوصی طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ اب اسم جو ہے جب مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو مرفوع اس کو ابو کے طور پہ لکھا جاتا ہے، منصوب ابا کے طور پر لکھا اور پڑھا جاتا ہے، مجرور ابی کے طور پہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو ابو ہریرہ یہ مرکب اضافی ہے. اب ہریرہ تا بھی غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کے گول تا پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے مجرور حالت میں بھی. تو ابو ہریرہ تا سے پہلے جب میں ان حرف جر لگاؤں گا تو کنسٹرکشن بنے گی جی ان ابی ہریرہ تا، یعنی ان کی وجہ سے ابو جو ہے وہ ابی ہو گیا. تو یہ آپ کو بہت زیادہ احادیث میں ان حرف جر ملے گا، لیکن صرف احادیث میں ہی نہیں ملے گا، آپ کو اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی ان ملے گا. جیسے میں آپ کے سامنے ایک مرکب اضافی رکھتا ہوں جی، ذکر اللہ. ذکر اللہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں ذکر مضاف ہے، الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے. ذکر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ذکر. ذکر اللہ سے پہلے جب میں ان حرف جر لگاؤں تو ان نے ذکر اسم کو مجرور کرنا ہے، اور کنسٹرکشن میری بن جائے گی ان ذکر اللہ، اور ترجمہ اس کا میں کروں گا اللہ کی یاد سے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. تو آپ دیکھ لیں بالکل سے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. اب میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان حرف جر کے بعد میں معرف باللام اسم استعمال کر رہا ہوں. مثلا ان کے بعد میں
اسم استعمال کر رہا ہوں الفحشاء۔ الفحشاء بے حیائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اب ان کی وجہ سے الفحشاء جو ہے وہ مجرور تو ہو جائے گا، لیکن جب میں اس کو پڑھنے لگوں گا نا تو ان کا نون ساکن ہو جائے گا، اور الفحشاء میں ال کا حمزۃ الوصل جو ہے اس کی حرکت ڈراپ ہو جائے گی، اور ڈراپ ہونے کے بعد لام ساکن ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی ساکن حرف کو ہم آگے ملا کر پڑھیں تو ملاتے ہوئے اس ساکن حرف کو زیر حرکت دی جاتی ہے۔ تو میں اس کو ایسے پڑھوں گا ان الفحشائی، جس کا میں ترجمہ کروں گا بے حیائی سے۔ تو قرآن مجید میں آپ نے یہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی اصل کنسٹرکشن تھی الفحشاء والمنکر، یعنی بے حیائی اور برائی۔ اس سے پہلے جب ان لگا تو ان نے الفحشاء کو بھی مجرور کیا، اور واو کی مدد سے المنکر جو ہے اس کا عطف ہو رہا تھا الفحشاء پر، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی مجرور ہو گیا۔ تو کنسٹرکشن ہماری بن گئی ان الفحشاء والمنکر، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیائی اور برائی سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو الحمدللہ جی ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا ترجمہ آپ نے سے کے طور پر ہی یاد رکھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف من کی طرف، جو کہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی من کے معنی بھی سے کیے جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جی مکہ سے، تو مکہ سے پہلے میں من حرف جر لگاؤں گا۔ مکہ آپ جانتے ہیں ایک غیر منصرف اسم ہے، تو جب مکہ سے پہلے من لگے گا تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی من مکہ تا، پھر تجوید کے قواعد کے اعتبار سے میں مم مکہ تا پڑھوں گا، تو مم مکہ تا یا من مکہ تا کا ترجمہ ہوگا مکہ سے۔ اب میں من حرف جر کے بعد معرف باللام اسم استعمال کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں المدینہ اسم لانا چاہتا ہوں، تو من کے ساتھ جب میں المدینہ استعمال کروں گا تو المدینہ کا حمزۃ الوصل جو ہے اس کی حرکت ڈراپ ہو جائے گی، اور ابھی ہم نے ایک قاعدہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو جب آگے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ساکن حرف کو زیر حرکت دی جاتی ہے، لیکن اس قاعدے کا ایکسیپشن آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا ایکسیپشن ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ من کے نون ساکن کو جب بھی آپ آگے ملائیں گے تو ہمیشہ زبر دے کے آگے ملائیں گے۔ من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جائے گی، تو میں اب کنسٹرکشن کچھ یوں پڑھوں گا من المدینتی، من المدینتی، جس کا ترجمہ میں کروں گا مدینہ سے۔ تو من بھی آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ ملے گا استعمال ہوتا ہوا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جی گھر سے، تو عربی زبان میں میں کہوں گا من البیتی۔ اگر میں کہنا چاہوں مسجد سے تو میں کہوں گا من المسجدی۔ اگر میں کہنا چاہوں آسمان سے تو عربی زبان میں کہا جائے گا من السماء۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو من المسجد الحرامی اس کنسٹرکشن پہ ذرا غور کریں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد مجرور جو ہے وہ المسجدی ہے، اور المسجدی مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہے، کیونکہ آگے جو الحرامی ہے اس کا سی این جیز بالکل المسجد کے برابر ہے، تو المسجد الحرامی مرکب توصیفی ہے۔ تو وہی جو بات میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی کہ مرکب ودن مرکب جو ہے الحمدللہ اب ہمیں سمجھ میں آنے لگ گیا ہے۔ اور اسی طرح المسجد الاقصیٰ آپ کا مرکب توصیفی ہے، جس میں الاقصیٰ جو ہے وہ مجرور آپ کو اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ یہ وہ اسم ہے جس کا اختتام الف مکسورہ پر ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ اسماء جن کے آخر میں الف یا الف مکسورہ آ جائے وہ مرفوع منصوب اور مجرور ایک ہی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی من حرف جر بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور یوں ہمارے 8 حروف جارہ جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں۔ تو دوسرے سیٹ کے ہم نے 3 حروف جارہ پڑھ لیے ہیں جی، ایک
فی، دوسرا عن، تیسرا من۔ دوسرے سیٹ کا چوتھا حرف جر میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، اور 11 حروف جارہ میں سے یہ ہمارا بنے گا 9واں حرف جر۔ یہ ہے جی الا۔ الا جو ہے یہ اردو میں کی طرف، تک، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ٹو یا ٹو ورڈز کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جی مکہ تک یا مکہ کی طرف، تو الا حرف جر کے ساتھ میں جب مکہ اسم استعمال کروں گا تو کنسٹرکشن میری بنے گی جی الا مکہ تا، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مکہ ایک غیر منصرف اسم ہے۔ اب اگر مکہ کی جگہ میں المدینہ اسم استعمال کرنا چاہوں اور اس کے شروع میں الا حرف جر لگاؤں، تو الا میں لام کے اوپر جو آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ کھڑی حرکت جو ہے وہ جب ملا کر پڑھی جاتی ہے تو سیدھی ہو جاتی ہے، تو کھڑی زبر کو ہم سیدھی زبر کے طور پر لکھیں گے اور پڑھیں گے، اور کنسٹرکشن میری بن جائے گی الالمدینہ تھی، اور ترجمہ میں کروں گا مدینہ تک یا مدینہ کی طرف۔ تو یہی کنسٹرکشن آپ نے ابھی دیکھی ہے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو الی المسجد الاقصیٰ آپ کو اب سمجھ میں آ گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں آسمان کی طرف، تو عربی زبان میں کہوں گا الی السماء۔ میں کہنا چاہوں پہاڑوں کی طرف، تو عربی زبان میں کہوں گا الی الجبال۔ میں اگر کہنا چاہوں زمین کی طرف تو کہوں گا الی الارض، اور اگر میں کہنا چاہوں اونٹوں کی طرف تو میں کہوں گا الی الابل۔ تو سورۃ الغاشیہ میں آپ نے یہ چاروں کنسٹرکشن دیکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ تو آپ دیکھیں الی الابل اونٹوں کی طرف، الی السماء آسمان کی طرف، الی الجبال پہاڑوں کی طرف، الی الارض زمین کی طرف۔ تو الحمدللہ جی ہمارا 9واں حرف جر الا بھی مکمل ہو گیا۔ تو اب چلتے ہیں جی اگلے حرف جر الا کی طرف۔ الا جو ہے یہ اردو میں پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے انگریزی میں آن یا ایٹ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور الا یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لہٰذا اس کھڑی زبر والے حرف کو جب میں آگے ملا کر پڑھوں گا تو کھڑی زبر کی بجائے سیدھی زبر ہو جائے گی۔ تو میں اگر کہنا چاہوں کرسی پر تو عربی زبان میں کہا جائے گا علی الکرسی۔ اگر میں کہنا چاہوں پانی پر تو عربی زبان میں کہا جائے گا علی الماء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کانا عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مرکب اضافی لکھ رہا ہوں جی، وہ ہے قلوبہم۔ قلوبہم ایک مرکب اضافی ہے جس میں قلوب مضاف ہے اور ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جائے تو وہ ضمیر ہمیشہ مجرور ضمیر ہوتی ہے، اور کنسٹرکشن جو ہے وہ مضاف الیہ کنسٹرکشن بنتی ہے۔ تو قلوبہم کا ترجمہ ہوگا ان کے دل۔ اب قلوبہم کے شروع میں جب میں الا حرف جر لاؤں گا تو الا قلوب کو مجرور کر دے گا اور یہ بن جائے گا الا قلوبی، اور قلوبی کے بعد ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہم سے پہلے اگر زیر حرکت آ جائے تو ہم کو ہم کے طور پر پڑھا اور لکھا جاتا ہے، لہٰذا ہم پڑھیں گے علی قلوبہم۔ تو آپ نے سورۃ البقرہ میں یہ کنسٹرکشن بھی دیکھی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ تو حروف جارہ کے استعمال سے آپ دیکھیں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے الحمدللہ ثم الحمدللہ کھلتا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنا آخری حرف جر رکھ رہا ہوں جی، اور وہ ہے حتیٰ۔ حتیٰ ایک حرف جر ہے، اور حتیٰ آپ کو قرآن مجید میں فعل کے ساتھ بھی ملے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آپ کو فعل ماضی کے ساتھ بھی ملے گا، فعل مضارع کے ساتھ بھی ملے گا۔ اسم کے ساتھ حتیٰ حرف جر کا استعمال آپ کو بہت کم نظر آئے گا، بہرحال میں پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ حتیٰ یہ جو ہے یہاں تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے انگریزی میں انٹل کہا جاتا ہے۔
قرآن مجید میں آپ کو ملے گا حتیٰ حینن، ایک مقرر وقت تک، اور اس کی موٹی ایگزامپل اگر آپ نے یاد رکھنی ہے تو وہ سورۃ القدر میں آخری الفاظ ہیں حتیٰ مطلع الفجر۔ تو سورۃ القدر کا میں نے انتخاب کیوں کیا تھا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں بہت سارے مرکبے جاری آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی، تو حتیٰ مطلع الفجر کو اچھی طرح سے پہچان لیں۔ حتیٰ آپ کا حرف جر ہے، جس کے بعد مطلع مجرور ہے، اور مطلع جو ہے مضاف بھی ہے کیونکہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اور الفجر مضاف الیہ ہے اس لیے کہ یہ مجرور ہے۔ تو حتیٰ مطلع الفجر کا مطلب ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو قرآن مجید میں آپ کو یہ دو موٹی کنسٹرکشنز ہی حتیٰ کی اسم کے ساتھ نظر آئیں گی۔ حدیث میں بھی آپ نے، جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا ہے، وہاں بھی آپ کو حتیٰ نظر آیا ہے۔ حدیث کے بالکل آخر میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتیٰ یرجع، تو یہاں بھی حتیٰ استعمال ہوا ہے۔ یہاں بھی حتیٰ کے معنی یہاں تک کے ہی ہیں، لیکن یہاں پر حتیٰ کے بعد جو ہے وہ اسم استعمال نہیں ہوا بلکہ فعل استعمال ہوا ہے، اور فعل مضارع استعمال ہوا ہے جو کہ ابھی آپ بالکل نہیں جانتے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ حتیٰ کا استعمال آپ کو قرآن مجید میں اسم کے علاوہ فعل کے ساتھ بھی ملے گا، فعل ماضی کے ساتھ بھی ملے گا، فعل مضارع کے ساتھ بھی ملے گا، اور یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ فعل عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے۔ ماضی کسے کہتے ہیں، مضارع کسے کہتے ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اور مشہور سورہ مبارکہ جس میں آپ کو حتیٰ فوراً یاد آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، تو وہاں بھی حتیٰ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں بھی حتیٰ فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن ابھی نہ آپ نے ماضی پڑھا نہ مضارع پڑھا، اس لیے آپ نہ حتیٰ یرجع میں مضارع کو پہچان سکتے ہیں، نہ ہی حتیٰ زرتم المقابر میں ماضی کو پہچان سکتے ہیں۔ تو بہرحال حتیٰ کی میں نے ایگزامپل جو آپ کو دو بتا دی ہیں وہی کافی ہیں۔ آپ کو قرآن مجید سے صرف ایک ایگزامپل ہی یاد رکھنی ہے، اگر آپ کو وہ یاد رہ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تو الحمدللہ جی، میں نے 11 حروف جارہ آپ کو پڑھانے تھے، اور 11 کے 11 حروف جارہ میں نے آپ کو پڑھا دیے۔ آج کے سیٹ میں ہم نے جو حروف جارہ پڑھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا حرف جر ہم نے پڑھا فی، دوسرا اور تیسرا حرف جر ہم نے اکٹھا پڑھا جو کہ ان اور من تھا۔ یہ دونوں کو اکٹھا اس لیے ہم نے پڑھا کہ ان دونوں کے معنی جو ہیں وہ اردو میں اور انگریزی میں ایک ہی استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان دونوں حروف جارہ کو اکٹھا پڑھا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو الا حرف جر پڑھایا، الا کے بعد علا کے بارے میں بتایا، اور آخری حرف جر میں نے آپ کو حتیٰ بتایا۔ تو الحمدللہ جی، ہمارے 11 حروف جارہ مکمل ہو گئے۔ پہلے سیٹ کے 5 حروف جارہ تھے، دوسرے سیٹ کے 6 حروف جارہ تھے۔ پہلے سیٹ کے جو 5 حروف جارہ تھے وہ صرف ایک ایک حرف پر مشتمل تھے، دوسرے سیٹ کے حروف جارہ ایک سے زائد حروف پر مشتمل تھے۔ اب مرکب جاری ہمارا ٹاپک مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ ان 11 حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ ایسے بھی ہیں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے سورۃ القدر دوبارہ رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القدر میں جتنے بھی مرکبات ناقصہ استعمال ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔